قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجد من شر الناس یوم القیامة ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو دو چہروں والے ہیں، جو کسی کے پاس ایک چہرے سے ملتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو دوسرے چہرے سے ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوغلے پن کی، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چاپلوسی کرنے کی، چمچہ گیری کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کی تعریفیں شروع کر دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ آپ تو بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کا یہ اقدام بھی اچھا ہے، آپ کا یہ کام بھی اچھا ہے، اور دوسروں کی برائیاں اس کے سامنے بیان کریں گے، اور جب دوسرے کے سامنے جائیں گے تو اس کو کہیں گے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور آپ کا یہ کام اچھا ہے، وہ کام اچھا ہے، اور اس پہلے والے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا ذو الوجہین، دو چہروں والا۔ تو یہ قیامت کے دن بدترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ لسانان من نار۔ جس شخص کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے، قیامت میں اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی زبانیں دو بنائیں گے اور دونوں زبانیں آگ کی ہوں گی۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایک تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعریف سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم اس آدمی سے خوش ہوتے ہیں جو ہماری تعریف کرتا ہے، جو آ کے کچھ قلابیں باندھے گا، کچھ القاب لگائے گا، کچھ تعریف کرے گا تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور میرے سے بڑا متاثر ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور جو شخص آ کر تنقید کرے یا اصلاح کی بات کرے یا خامی بتائے تو اس کو ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اور بسا اوقات تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے مخلص نہیں۔ حالانکہ حقیقی اخلاص کی نشانی تو یہ ہے کہ آدمی آپ کو آپ کی خامی بتائے۔ اگر آدمی آپ کی ایسی تعریفیں کر رہا ہے جو آپ میں ہے ہی نہیں، اور آپ حقیقت سمجھیں کہ میں تو ایسا اچھا ہوں، میں تو ویسا اچھا ہوں، تو اس سے تو انسان بہت گہری کھائی میں گرتا ہے، بہت نقصان انسان اس سے اٹھاتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید سہنے کا بھی ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے۔ وہ تنقید کسی کی جانب سے بھی ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ تنقید دشمنی کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ صحیح تنقید کر رہا ہے تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اس نے یہ تنقید کی ہے، آیا واقعتاً میرے میں یہ خامی ہے، آیا واقعتاً میرے میں یہ برائی ہے یا نہیں۔ اگر واقعتاً اس میں یہ برائی ہے تو دشمن نے ہی اگر تنقید کی ہو تو انسان اپنی اصلاح کر لے۔ چاہے جائے کہ کوئی دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی جان پہچان والا ہو، کوئی قریبی عزیز ہو، وہ اگر بتائے تو اس پر تو اور زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بولنے والے کو بھی موقع محل کی مناسبت سے بولنا چاہیے۔ بسا اوقات بات تو حق ہوتی ہے لیکن اس بات کا موقع نہیں ہوتا، اس بات کا موقع کچھ اور ہوتا ہے کہ کسی اور موقع پر یہ بات کی جائے یا اس کو تنہائی میں یا الگ سے بتایا جائے۔ تو بعض لوگ حق بات کرتے ہیں دوسرے آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، تو اگر ذلیل کرنے کے لیے حق بات کی ہے تو ایسی حق بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو واقعتاً اگر اصلاح مقصود ہے تنقید سے اور تذلیل مقصود نہیں ہے تو اس کے لیے بولنے والے کو بھی مناسب موقع دیکھنا چاہیے، مناسب موقع پہ بات کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی یہی خاصیت تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی، یہی ان کی بہت بڑی صفت تھی کہ وہ صاف گو تھے اور بالکل صاف ستھری سیدھی بات کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھو، کوئی ایسی بات دیکھو کہ میں قرآن اور حدیث کے خلاف چل رہا ہوں اور تم اس کو قرآن اور حدیث کے خلاف سمجھتے ہو تو تم ضرور مجھے بتانا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اسی مجلس میں اور کہنے لگے
کہ اللہ کی قسم اگر ہم نے آپ میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھا، کوئی غلط کام دیکھا، تو ہم اس تلوار کے ذریعے آپ کو سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی رعیتی من یقوم اعوجاج عمر بالسیف۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے عمر کی رعایا میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو عمر کو تلوار سے سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، وہ اس حق بات کو، تنقید کو، جائز بات کو سنا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو دوغلا پن، اس کی وجہ سے بہت ساری معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خود اس انسان کی شخصیت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ جو شخص اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوغلے پن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہتی، معاشرے میں بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے، ویسے ہی خواہ مخواہ جو ہے نا مکھن لگا رہا ہے، یا ویسے ہی خواہ مخواہ باتیں کر رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو ایسے آدمی کی دنیا میں بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے اس سے لوگوں کا، اور آخرت میں بھی آپ نے فرمایا کہ بدترین لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا اپنے آپ کو بھی عادی بنانا چاہیے، اور حقیقت پسندی کی طرف آنا چاہیے، حقیقت سننے کا، حقیقت بولنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ رحمتک یا رحیم۔